شہادت کے تاجدار گلستان علی و فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کے پھول آل رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شکل و صورت میں اپنے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کے روشن آئینہ تھے، اور سیرت میں سیرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مظہر تھی۔ آپ کا خلق رسول تھا، آپ کا کردار رسول تھا، آپ کی ہر ادا سے ادائے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشبو آتی تھی۔ اندرز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چلتی پھرتی تصویر تھے، اسی لیے کسی عاشق نے کہا ہے بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے پیارے آقا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت، نواسہ رسول، باغ رسالت کے پھول، میرے پیارے آقا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ رمضان المبارک سے جو پہلے مہینہ آتا ہے اس کو شعبان کہا جاتا ہے، رمضان سے پہلے کا جو مہینہ ہے اسے شعبان کہا جاتا ہے۔ اس شعبان کے مہینے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسین کے کان پر اذان دی اور آپ کے منہ میں لعاب دہن ڈالا، اللہ اکبر، اور آپ کے لیے دعائیں کی، اور 7ویں دن کے بعد آپ کا نام حسین رکھا اور آپ کے لیے عقیقہ کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین وہ نواسہ رسول ہے، وہ باغ رسالت کے پھول حضرت علی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کے مہکتے ہوئے پھول ہے۔ پیارے آقا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں، ان کی شان و شوکت کیا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آگے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، احب اللہ من احب حسینا، اللہ اکبر، اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے، اللہ اس انسان سے محبت کرتا ہے جو امام حسین سے محبت کرتا ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا، پتا چلا امام حسین کی محبت میں ہجرے لگانا، سبیلے لگانا، محفل میلاد منعقد کرنا کتنا بڑا عظیم بدلہ ہے، کتنا ثواب ہے، اس کا صلہ کتنا ہے۔ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو امام حسین سے محبت کرتا ہے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں، دائیں جانب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بیٹھے
بیٹھائے ہوئے ہیں اور بائیں جانب اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو بیٹھائے ہوئے ہیں، اور دونوں بچے کے طرف میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیار و محبت سے دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر! اتنے میں حضرت جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور حضرت جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو آپ کے پاس جمع نہ رہنے دے گا، دونوں میں سے ایک کو اپنے پاس بلا لے گا۔ لہذا میرے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، اگر حسین کو رخصت کرتا ہوں تو رخصت ہونے کی غم میں، رخصت ہونے کی وجہ سے میری بیٹی فاطمہ کو بھی تکلیف ہوگی، میرے داماد علی کو بھی تکلیف ہوگی، اور مجھے بھی تکلیف ہوگی، مجھے بھی رنج ہوگا، اور میں اپنے بیٹے ابراہیم کو رخصت کرتا ہوں تو مجھے ہی رنج ہوگا، مجھے ہی تکلیف ہوگی، مجھے اپنی تکلیف گوارا ہے، مجھے پسند ہے۔ لہذا میرے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، نواز امام حسین میرے پاس رہیں گے اور میں اپنے بیٹے ابراہیم کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس واقعہ کے 3 دن بعد میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا اس دنیا سے وصال ہو جاتا ہے۔ دوست اور بزرگوں، اس واقعہ کے بعد جب میرے پیارے آقا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں جب آتے ہیں تو میرے پیارے آقا نے حضرت امام حسین کو اپنے گود میں اٹھا لیتے ہیں۔ اٹھانے کے بعد کبھی پیشانی کو چومتے ہیں، کبھی رخسار کو چومتے ہیں، کبھی آنکھوں میں بوسہ دیتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں، اے لوگوں، میں نے اپنے پیارے نواسے پر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا۔ وہ امام حسین ہے جس کی محبت میں اللہ کے رسول میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم کو امام حسین کی محبت پر قربان کر دیا۔ امام حسین نے سرزمین کربلا میں اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے، نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے، دین اسلام کو بچانے کے لیے میرے پیارے امام حسین نے 6 مہینہ کے علی اصغر کو قربان کر دیا، 18 سال کے علی اکبر کو قربان کر دیا، حتیٰ کہ پورے خاندان کو قربان کر دیا، گھر کا گھر لٹا دیا، اور نانا کی دین کو قربان ہونے سے بچا لیا۔ اسی لیے کسی عاشق نے کہا ہے، جسے حق کربلا میں ادا کر دیا، جسے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا۔ کربلا کی زمین اور امام حسین، کربلا کی زمین اور امام حسین، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔